الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 160 یعنی 160 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے آیتوں کا ترجمہ پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا دہرائیں گے۔
جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندر میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ جب تم پر کوئی مشکل پریشانی آئے صبر اور نماز سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں، جہاد میں شرکت کریں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں زندہ قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم یہ مت سمجھو کہ تم ایمان لے آئے اور بس، لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے تم جب ایمان تو لے آئے لیکن اب مشکل پریشانی اور تکلیفیں آئیں تو کہیں تم الٹے تو نہیں پھر گئے، کہیں تم نے اپنے دین سے فرار تو اختیار نہیں کر لی، اپنے ایمان سے تو نہیں پلٹ گئے کفر اور شرک کی طرف، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہم مسلمانوں میں ابھی بھی، جب مشکلیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو برداشت نہیں ہوتی ہیں اور پھر وہ بھاگتے ہیں کہاں پر؟ شرک کی طرف، وہ بھاگتے ہیں کسی پیر فقیر کی طرف، کسی مزار پر، کسی جادو ٹونے کرنے والے کے پاس، تعویذ گھنٹے کرنے والوں کے پاس، تاکہ ہماری اس مشکل کو دور کیا جا سکے، ہمیں بیماری میں شفا مل جائے، ہمیں روزی مل جائے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ہمیں اولاد مل جائے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تو میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں سے کون ثابت قدم رہتا ہے اپنے ایمان پر اور صرف اپنے رب سے مانگتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ صبر کریں گے ان حالات میں کہ جب ان پر یہ مشکلیں آئیں گی کہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ خوف میں مبتلا کریں، خطرے میں مبتلا کریں، فاقہ کشی میں مبتلا کریں، جان و مال کے نقصان میں مبتلا کریں، آمدنیوں میں نقصان ہو، خسارہ ہو، روزی میں کمی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت ان پر پڑے گی تو وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، صبر کرنے والے سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص
بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ یہ اس لیے یہ جو ہے احکام آئے تھے کیونکہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان میں سے سکھایا تھا، اور صفا اور مروہ کے درمیان آج بھی صحیح کی جاتی ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے وہاں صحیح کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر بت رکھ دیے گئے تھے مشرکانہ دور میں، جاہلیت کے دور میں، تو اب جو مسلمان ہو گئے تھے، جو ایمان والے تھے، اب ان کو یہ دل میں جو ہے پیدا ہوا تھا خدشہ کہ آیا یہ جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا یہ حج اور عمرہ کے ارکان میں سے ہے، یا یہ بھی ایک مشرکانہ یا جاہلانہ فعل ہے جس کو مشرکوں نے اپنے اس حج اور عمرے کے ارکان میں شامل کر لیا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے پاس وہاں پر جو مکہ میں رہنے والے تھے کوئی کتاب نہیں تھی، بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی، تو وہاں پر رہنے والوں کو اس بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا کہ حج کے اصلی ارکان کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے جو ہے حج کے اصلی ارکان بھی بتائے کہ مناسک حج کیا ہیں، کس طرح سے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو رضا اور رغبت کے ساتھ، یعنی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ کام کرے گا، اس سے بھی زیادہ کوئی بھلائی کا کام کرے گا، یعنی وہاں پر اللہ کو یاد کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کا علم ہے اور اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی نیک اور اچھا کام جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا چڑھا کر اجر عطا کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو میری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اس قرآن کی تعلیمات کو بھی چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، تو یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ یہودیوں کے علماء کا جو تھا یہ وتیرہ تھا، یہ ان کا جو طریقہ تھا کہ وہ یہی کرتے تھے کہ اپنے کتاب کی جو ہے وہ اصل تعلیمات تھی ان کو چھپاتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی عمل نہیں کرتے تھے نا۔ تو پھر جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور کچھ باتیں ایسی ہوئیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہاری کتاب میں یہ ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ صحیح بات بتانے سے گریز کی اور خاموشی بھی اختیار کی تھی۔ ہم ایک واقعہ پڑھیں گے، آگے آئے گا کہ ایک زنا کا واقعہ ہوا تھا، اور اس واقعے کے بارے میں جو قرآن میں جو تھی سزا تھی، وہی سزا ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس سزا کو بدل دیا تھا، یعنی وہ زانی کو وہ سزا نہیں دیتے تھے جو کہ ان کی کتاب میں تھی، اور ان کی کتاب میں تورات میں بھی وہی سزا تھی جو ہمارے پاس قرآن میں زانی کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے جو ہے وہ زبان کھولی اور اس نے بتایا کہ جو سزا آپ کے پاس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہی سزا ہمارے پاس تورات میں بھی ہے، لیکن چونکہ اس سزا کو بدل دیا گیا ہے اس لیے کوئی بھی آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہا ہے۔ پھر اب آج ہم نے جو پڑھا اس کو پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفر کا رویہ یعنی اللہ کی بات کو نہ مانا۔ اللہ پر سب سے پہلے کفر تو وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ پر ایمان نہ لانا، سب سے پہلا کفر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لانا، اللہ کی طرف جو بلایا جاتا ہے تو اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ پر ایمان نہ لانا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کی ہدایات کو نہ مانے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے، یا پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہدایات دی ہیں وہ اس پر ہدایت پر عمل نہ کرے، اور اللہ کا پیغام جو ہے دوسروں تک اس تک پہنچ گیا اب دوسروں تک نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا پھر اپنے اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، ان میں کوئی تفریق کرے، ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے، جس طرح سے کہ یہود اور عیسائی جو ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کفر کے رویے پر ہوتے ہیں، کفر کے رویے پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی حالت میں جنہوں نے بھی کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی اللہ پر ایمان نہ لائے یا اللہ کی فرما برداری نہ کی یا اللہ کے انبیاءوں میں سے کتابوں میں سے کسی کو مانا اور کسی کو نہیں مانا، تو اس حالت میں اگر اس نے جان دے دی تو ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کرنے والے پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کی تو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، اور ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ یعنی موت کے بعد جو ہے جب موت آ گئی
تو بس مہلت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد انہیں کوئی اور مہلت نہیں ملے گی کہ اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے، اسے دنیا میں بھیجے، پھر وہ نیک عمل کرے، پھر وہ اپنے جو ہے اعمال کی اصلاح کرے. ایسا نہیں ہوگا. جتنی زندگی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، بس ہمارے پاس اتنی ہی مہلت ہے. ہمیں اپنی زندگی میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چاہے وہ زندگی ہماری 25 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی ہو، بس اسی زندگی میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں کوئی مہلت نہیں ملنے والی ہے. تو اس جو بھی وقت ہمارے پاس ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہوگی، تو ہر لمحہ، ہر وقت جو ہے ہمیں ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ ہمیں جو ہے اس خوف میں گزارنا ہے، اس جو ہے اس میں کوشش میں گزارنا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے. جو قرآن ہمیں اللہ نے یہ ہمارے لیے نازل کیا ہے نا، یہ قرآن ہمیں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں. تو ہم اس پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیدھے راہ پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہمیں اس کا اجر بے حساب دیں گے. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. وہ اللہ، وہ رب تمہارا جو کہ رحمان ہے، جو کہ رحیم ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. اگر تم نے اس بات کے میں کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو، تو پھر تم ان نشانیوں کو دیکھ لو. کون سی نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان زمین کی ساخت میں، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں. اگر ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی معمولی سی کوئی چیز آ جائے نا، ایک کیل، ایک پینسل، یہ بہت چھوٹی سی معمولی سی چیزیں ہیں، اگر یہ ہمارے سامنے بھی آ جائے تو ہم بعض اوقات غور کرتے ہیں نا، یہ کس نے بنائی ہوگی؟ اس کو بنانے والا کوئی تو ہوگا. کس طرح بنائی ہوگی؟ ضرور اس کے پاس کوئی طریقہ ہوگا جس کے ذریعے اس نے یہ بنائی ہوگی، کوئی علم ہوگا اس کے پاس جس کی وجہ سے اس نے یہ بنائی ہوگی. تو پھر یہ ساری اتنی بڑی بڑی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے. ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. کس بنیاد پر؟ علم اور شعور کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں، جو شعور رکھنے والے ہیں، کیا ان کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان کو دیکھیں کس طرح بنائے گئے ہیں؟ کیا وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ رات اور دن کس طرح آتے ہیں؟ یعنی رات اور اس کے بعد دن، پھر اس کے بعد رات، پھر اس کے بعد دن. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کبھی سردیوں میں ہمارے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. گرمیوں میں ہمارے دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے کے بعد دن اور رات آتے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ وہ دیکھیں کہ کشتیاں جو ہیں وہ انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں سمندر میں تیرتی پھرتی ہے، چلتی پھرتی ہے. یعنی کہ وہ انسانوں کی نفع کی کون سی چیزیں، یعنی تجارت کرتے ہیں. ان کے ذریعے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اس سے نفع کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بارش کے اسی پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، یعنی اللہ جب آسمان سے پانی برساتا ہے، کیا یہ ایک بڑی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ خود بخود پانی برستا ہے؟ اور جب ہوتا ہے، جب بارش پانی کا دل چاہتا ہے وہ برس پڑتا ہے، یا جب بادلوں کا دل چاہتا ہے وہ پانی برسا دیتے ہیں؟ نہیں. ہمیں پتہ ہے بارشیں بھی موسموں پر ہوتی ہیں. بعض اوقات بغیر موسم کے بھی بارش ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر بارشوں کا بھی موسم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے اوپر سے برساتا ہوں، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہوں. یعنی پانی نہ ہو تو زمین پر پھل پھول، پودے، پیڑ، درخت، سبزیاں کچھ بھی نہ ہوگے، کچھ بھی نہ ہوگے. انسان کی زندگی کے لیے، ان پودوں کی زندگی کے لیے، جتنے بھی جاندار زمین پر ہیں، سب کی زندگی کے لیے پانی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس پانی کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہوں، اور اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہوں. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے بے شمار نشانی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پانی برستا ہے اور زمین کو زندگی بخشتا ہوں، اور اسی انتظام کی بدولت، یعنی سورج کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس زمین پر جتنی جاندار مخلوقات ہیں ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنی تمام مخلوقات کو، جو جاندار مخلوقات ہیں، ان کو زمین میں پھیلاتے ہیں اللہ رب العالمین. اور ہواؤں کی گردش، ہوا بھی رخ بدلتی ہے. سردیوں میں ہوا جو ہے وہ دوسری سمت سے چلتی ہے، اور گرمیوں میں ہوا کی سمت کا رخ بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں
اگر دیکھا جائے جو عقل رکھنے والے ہیں وہ دیکھیں کہ بادلوں کو، کہ بادل کس طرح آسمان میں تیرتے ہیں اور کس طرح اللہ کے حکم سے وہ پانی برساتے ہیں، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان تابع فرمان بنا کے رکھے گئے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، وہ زمین پر گر نہیں پڑتے، اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، وہ کس طرح تیرتے ہیں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے موسم میں ان کے جو ہے ان کا رخ بھی بدلتا ہے، اگر وہ مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے ہیں تو پھر بارشوں کا موسم ہوتا ہے، کوئی اور موسم، تو ان کا رخ بھی بدل جاتا ہے، وہ ہواؤں کے رخ پر چلتے ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ جب اللہ انہیں حکم دیتا ہے تو وہ بارش برساتے، پانی برستا ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بے شمار نشانیاں ہیں، یہ تو چند نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اگر ہم خوبصورت رنگ برنگے پرندے دیکھیں، مختلف قسم کے جانور دیکھیں، کیڑے مکوڑوں کی کتنی اقسام ہے وہ دیکھیں، ہم انسانوں کے اندر ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ و روپ، مختلف قد و قامت کے انسان بنائے ہیں، مختلف جسامت کے انسان بنائے ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نشانیاں جو ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو، یہ وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے کھلے کھلے آثار ہیں، یعنی ایک اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایک رب ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں، یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو، یہ تمام جو چیزیں جو کائنات کا ایک نظام ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے، چمکتا ہوا نظر آتا ہے، رات کو ہمیں مختلف سیارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ہم ستاروں کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کوئی تو ہے اس نظام کو چلانے والا، کوئی تو ہے۔ اگر ایک اللہ کی بجائے زیادہ اللہ ہوتے، زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ پھر تو سب اپنی منمانی کرنا چاہتے، اپنے اپنے اختیارات میں ان کو لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ کسی ایک ملک میں بھی اگر 2 صدر یا 2 وزیر اعظم ہوں تو وہاں کا انتظام بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ اختیارات پہ لڑائی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک ہی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام انتظام جو ہے اس کو دیکھ کر تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، اس کے سوا اور کوئی تمہارا رب نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، یعنی بالکل ویسی صفات، ویسی خوبیاں، ویسی چیزیں جو اللہ کی ہیں وہ دوسرے لوگوں میں یا پھر بتوں میں جو ہے وہ ان کو بھی اسی طرح سے مانتے کہ جس طرح کی اللہ کی صفات ہے ان کے اندر بھی ویسی صفات ہے۔ کیسی صفات ہے؟ یعنی اللہ رب ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت یا یہ پیر جو بازار میں سوئے ہوئے جو انسان ہیں، جو ہو سکتا ہے اللہ کے نیک بندے ہوں، یہ بھی ہمیں رزق دینے پر جو ہے قدرت رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلیں و پریشانیاں اللہ ٹالتا ہے تو یہ بھی ایسے ہیں کہ یہ ہماری مشکل و پریشانیاں ٹال سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں بیماری سے شفا دے سکتا ہے تو یہ بت اور یہ جو مزاروں میں سوئے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی ہماری پریشانیاں، مشکلیں ٹال سکتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ صفات جو کہ اللہ کی ہیں، وہ قدرت کاملہ جو کہ اللہ کی ہیں، وہ ان میں ان بتوں کو یا پھر ان لوگوں کو بھی جن کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں یا جو کچھ بھی سمجھتے ہیں ان کو بھی ایسی ہی صفات سے متصف کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی ایسی ہی صفات موجود ہیں کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، ہماری مشکل پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ سے قبول کروا سکتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہمارے وسیلے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی وسیلہ نہیں ہے، انسان کے اور اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے آخری پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، جو مشن اللہ نے انہیں دیا تھا وہ انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے، اللہ تو ڈائریکٹ ہماری ہر بات سنتے ہیں، وہ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ ابھی آگے ہم پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ میں بتائیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہو میں تمہاری بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔
اتنا قریب ہوں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہماری تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر اور مد مقابل کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے کسی کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں جو کچھ ان ایسی چیزوں کو جو کہ شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہے ان کو اللہ کا مد مقابل بنا رہے ہیں، اور وہ ان بتوں کے اور ان مزاروں کے اور ان جو ہے تعویذ گھنٹے کرنے والوں کے ایسے گرویدہ ہے، ان سے وہ ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ محبت اپنے رب سے رکھنی چاہیے، جیسی محبت اپنے رب سے رکھنی چاہیے، اپنے رب کی بجائے وہ ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے جو ہے محبت رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان رکھنے والے تو وہ ہیں جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا جو ہے اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ اس محبت کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش جب عذاب وہ سامنے دیکھیں گے، یعنی آخرت میں عذاب جو دیکھیں گے، جو آخرت میں ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ جہنم ہے، تم اس کا ایندھن بننے والے ہو، تو پھر ان کو کیا سوجے گا کہ ہم نے تو بہت غلط کیا۔ پھر تو وہ پچھتائیں گے، پھر انہیں کیا سوجے گا کہ ہمیں کچھ اور مہلت مل جائے کہ ہم دوبارہ سے اس دنیا میں جائیں اور پھر ہم اچھے اور نیک اعمال کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، شرک نہ کریں، کفر نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کاش آج ان کو یہ سوج جائے، کاش آج ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور کوئی بھی تمہاری جو ہے حاجتیں پوری نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش ان کو آج یہ سمجھ آ جائے بات کہ سارے اختیارات جو ہے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ ان کو سزا دے گا تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ پیشوا اور رہنما جن کو دنیا میں انہوں نے اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا تھا، پھر چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہی مزاروں میں سوئے ہوئے اللہ کے بندے ہوں، یا پھر وہ لوگ جو کہ تعویذ گھنٹے کرنے والے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ لوگوں کی رہنمائی غلط راستے کی طرف کرتے ہیں، جو کہ رہنما بنے ہوئے، جو کہ مذہبی پیشوا بنے ہوئے، لیکن وہ لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھا رہے، وہ گمراہی کا، ضلالت کا راستہ دکھاتے ہیں، بدعات کا راستہ دکھاتے ہیں، غلط رسومات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ان کے جو پیروک تھے، جو دنیا میں ان کی بات ماننے والے تھے، ان کو فالو کرنے والے تھے، یہ ان سے آخرت میں بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ وہی پیشوا، وہی مذہبی رہنما وہ کہیں گے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو ان کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اپنے فالوورز کے بارے میں یہ کہیں گے، اپنے پیرووں کے بارے میں یہ کہیں گے جو ان کی پیروی کر رہے تھے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر سزا پا کر رہیں گے۔ وہ مذہبی پیشوا، وہ امام، وہ رہنما، وہ سب کچھ وہ لوگ جو کہ اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ان کو گمراہ اگر کیا تھا، اور وہ تھے جو کہ ان کو جیسے فرض کریں کہ اگر میں کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہو گئی اور مجھے کوئی شخص لے کر کسی مزار پر چلا جاتا ہے کہ یہاں سے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، یہاں سے تمہاری، یا پھر مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے جاتا ہے جو کہ مجھے کوئی تعویذ دے دے، کوئی دھاگا دے دے کہ تمہاری اس سے جو ہے حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تو وہ جو مجھے لے جانے والا شخص ہے نا، اس نے میری رہنمائی کی، میرا امام بنا، میں اس کے پیچھے چلی، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا جنہوں نے غلط راستے کی طرف رہنمائی کی، غلط راستے کی طرف جو ہے ہماری جو ہے ہمیں لے کر گئے، تو کیا تھا کہ پھر ان کو سزا مل کر ہی رہے گی، چاہے وہ اپنے پیرووں سے لا تعلقی کا اظہار ہی کیوں نہ کریں، ان کو تو سزا مل کر ہی رہے گی، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ یعنی دنیا میں جو ان کے پاس وسائل تھے، جو اسباب تھے، جن کی وجہ سے وہ دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے،
آج ان کے وسائل اور اسباب کا سارا سلسلہ کٹ جائے گا، ان کو کہیں سے مدد نہیں مل سکے گی، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے، یعنی پھر ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ہمیں پھر سے ایک زندگی دی جائے، ہمیں موقع دیا جائے، تاکہ پھر ہم دنیا میں، کیونکہ اب آخرت میں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، عذاب سامنے ہے، قیامت قائم ہے، روز جزا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، ہمیں مہلت دی جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح سے بیزاری ظاہر کر کے دکھا دیں جس طرح سے آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے لا تعلق ہو کر دکھا دیں۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ وہ جو دنیا میں ان کی پیروی کر رہے تھے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ نے عقل شعور عطا کیا، اللہ نے یہ کتاب دی، اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر، جب ہم اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے نا تو ایسی غلطیاں نہیں کریں گے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے ہم چل پڑیں گے، جو ہمیں جو راستہ دکھائے گا وہاں چل پڑیں گے۔ لیکن ہم چونکہ اس کتاب کو نہیں پڑھتے سمجھ کر، ہم اس قرآن کو صرف قرآن خوانیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کتاب کو صرف خیر و برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کتاب کو صرف شفا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اصل مقصد تو بھول چکے ہیں۔ اصل مقصد ہے اس پر عمل کرنا اور پھر سیدھی راہ پر چلنا۔ یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ سیدھی راہ پر چلنے والی کتاب سے تو ہم لا تعلق ہو چکے ہیں، اور ہم لوگوں کے پیچھے جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم بھی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرت اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال وہ دنیا میں کر رہے تھے، وہ مشرکانہ افعال، وہ بدعتیں، وہ گمراہیاں، وہ ضلالتیں، وہ کفر کے رویے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں ان کے سامنے لائے گا۔ ہماری ویڈیوز چلیں گی، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ دیکھو تم دنیا میں کیا کرتے رہے، اور پھر اس وقت انسان حسرت اور پشیمانی میں مبتلا ہوگا، کاش میں یہ کرتا، کاش میں وہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، لیکن اب تو صرف کاش ہی رہ جائے گا، پھر تو کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے عمل کرنے کی۔ تو بہتر ہے کہ اس دنیا میں جو ہمیں زندگی اللہ نے عطا کی ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آخرت میں وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پچھتاتے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، یعنی پچھتاتے رہ جائیں گے، پھر انہیں صرف پچھتاوے کے سوا اور کچھ ان کے پاس نہیں ہوگا، اور آگ سے نکلنے کی کوئی راہ وہ نہیں پائیں گے۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ آگ میں ہی رہیں گے، جب تک اللہ انہیں وہاں سے اس عذاب سے نجات نہیں دے گا وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہوئے، اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے سے بچنا ہے تو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں یا سنیں تاکہ ہم سیدھی راہ پر چل سکیں اور آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ آمین۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔